ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو پریزاد. اس قسط میں جو پولیس افسر ہے آئی جی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا مشکل کیس آپ نے ایک عورت کو دے دیا. وہ کہتا ہے تم بدر منیر کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرو، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بہت اچھی آفیسر ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ پریزاد جو ہے وہ گرو کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. گرو اس سے پوچھتا ہے کہ تم ببلی کو کیسے جانتے ہو، یعنی کہ دلاور کو. تو پریزاد اس کو بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی شہر سے ہے جس شہر سے میں ہوں، اور ہم ایک ہی محلے میں تھے، اور اس کی ماں جو ہے وہ ہماری استانی جی تھی. تو وہ گرو کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ببلی جو ہے وہ واپس چلی جائے، لیکن وہ واپس نہیں گئی. لیکن میں نے اس کی یہاں پر بہت حفاظت کی ہے، اس کو بہت محبت اور پیار سے رکھا ہے. پریزاد کہتا ہے کہ یہ بہت ہی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے بعد اس کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ مردوں کی سوسائٹی ہے اور اس کو نہیں چھوڑے گی. دوسری طرف بہروز گروپ آف انڈسٹریز کے آفس میں پہنچتی ہے پولیس والی بدر منیر انویسٹیگیشن کے سلسلے میں. وہاں پر جو ہے فیروز کا ملازم آتا ہے، بہروز کا ملازم آتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا کام ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سیٹھ بہروز سے ملنا ہے. وہ کہہ رہے سیٹھ بہروز نہیں مل سکتے تم سے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو کہتی تمہیں جو بھی کرنا ہے اور جو بھی کہنا ہے تم مجھ سے کہو. تو کہہ رہی ٹھیک ہے، مجھے اسی بات کا اندازہ تھا. تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک کار کی تلاش ہے، اور وہ کار کا نمبر بتاتی ہے. تو وہ بتاتا ہے اس کو کہ وہ کار چوری ہو گئی ہے، اور اس کی ایف آئی آر بھی ہم نے درج کروائی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہہ کے واپس چلی جاتی ہے. تو اس کو کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کسی مرد افیسر کو بھیجنا. پریزاد جو ہے وہ گرو کے ڈیرے پہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں جو دوہرے ہیں یعنی جو ہیجڑے ہیں ان کی ہر طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے، سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. جو ببلی ہے وہ وہاں اس کو دیکھتی ہے اور اوپر بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ کہتا ہے جو بھی ہوا اس کو بھول جاؤ، لیکن اگر کسی کے ساتھ برا ہوا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں. سیٹھ بہروز بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کا ملازم کہتا ہے کہ آپ کچھ کریں کیونکہ پولیس ہمارے دفتر تک پہنچ گئی ہے. ببلی جو ہے اس کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، اور اس کو اپنے والدین یاد آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے محبت سے پالا. کیونکہ پری ذات اس کے دل میں یہ بات جگا دیتا ہے کہ تم نے سب سے زیادہ برا اپنی شفیق ماں اور پیار کرنے والے باپ کے ساتھ کیا ہے، جنہوں نے تمہیں ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا اور تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی، لیکن تم انہی کو چھوڑ کے آ گئی، اس لیے تمہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے. جو پولیس ہے بدر منیر ہے، وہ آ کے بولتی ہے کہ یہ جو سیٹھ کریم ہے انہوں نے تو بیک ڈیٹ میں اس کی ایف آئی آر درج کروائی ہوئی تھی. سو جو گرو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بلاتا ہے پریزاد کو. اور یہاں پر جو پریزاد اور گرو کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ انتہائی ایک ماسٹر پیس ہے، اور بہت ہی بہترین گفتگو ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ میں ڈسٹرب ہوں تمہاری باتوں سے جو تم نے ببلی کے بارے میں کی ہیں. تو اس نے کہا شاید میں خود غرض ہو گیا تھا محبت میں. تو وہ کہتا ہے کہ محبت تو خود غرض ہی ہوتی ہے، پریزاد کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر محبت خود غرض نہ ہو تو پھر تو وہ شفقت ہوتی ہے. تو گرو کہتا ہے کہ جو سیٹھ ہے اس نے بالکل تمہیں صحیح چنا، تم اس کے خاص بندے ہی ہو. تو وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے تو خاص بندے اس کے تم ہو. تو وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دوہرے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہجڑے ہوتے ہیں وہ اندر سے اور ہوتے ہیں، باہر سے اور، ان کی دل کی خواہش اور ہوتی ہے، ان کی جسم کی خواہش اور ہوتی ہے. وہ ساری عمر اسی ہی خواہش میں جو ہے اس جنگ میں گزار دیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتے، اور جو ہے بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. اور جو گرو ہے وہ اس کو اپنی کہانی بیان کر رہا ہے ساری. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسلسل جنگ ہے ہماری روح کی اور ہماری جسم کی. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے دلاور کو شکر ہے کسی ڈاکٹری تجربے سے نہیں گزارا.
تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری تجربے سے گزرنے کے بعد بھی جو یہ جنگ ہے یہ ختم نہیں ہوتی، جو روح ہے وہ اپنے پرانے جسم میں ہی رہتی ہے اور یہ کبھی بھی سکون نہیں پاتی۔ ہمارے جسم کی خواہشیں اور ہیں، ہمارے دل کی خواہشیں اور ہیں، اور ہم اسی ہی جنگ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور مجھے یہی ڈر ہے کہ دلاور بھی اس جنگ میں کہیں کھو نہ جائے۔ کیا تم اس کے ماں باپ کا پتہ جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن پتہ کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ شوقے کو فون کرتا ہے اور شوقہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کا پتہ ماں باپ کا ڈھونڈ کے اس کو دے دے گا، کیونکہ وہ بھی کراچی آ چکے ہیں گھر بیچ کے اپنی بیٹی کی تلاش میں۔ پولیس والی پہنچتی ہے سیٹ بیروز کے گھر پہ بغیر وارنٹ کے۔ سیٹ بیروز کا مالک سیٹ بیروز کا جو نوکر ہے اس سے بدتمیزی کرتا ہے، لیکن سیٹ بیروز اس کو بلا لیتا ہے۔ اس سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کی وائف لیلا صبا کا پوچھنے آئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو میری وائف ہے ہی نہیں، وہ تو میری محبوبہ ہے۔ وہ کہتی ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہی وہ تو اپنے گھر چلی گئی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اور ایسے میں ڈی اے جی کو فون کر دیتا ہے اس کا نوکر۔ تو وہ جب ڈی اے جی سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کی ایک لیڈی آفیسر جو ہے وہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی لیڈی آفیسر ایک اچھا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بدر منیر سمجھ جاتی ہے کہ اب وہ اس کا جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بدر منیر کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے آئی جی سے، اور اس کو کہتا ہے کہ فوراً ابھی اور اسی وقت جو ہے وہاں سے نکلو۔ تمہیں کہا کس نے تھا کہ تم وداؤٹ وارنٹ گرفتاری وہاں پہنچو، اور فوراً وائرلیس پہ مجھے اطلاع دو، اپنا ٹھکان بتاؤ اور فوراً سے واپس آؤ۔ اور وہ واپس جانے کو مڑتی ہے اور چلتی ہے اور اس کو اپالوجائز کرتی ہے سیٹ سے۔ ببلی جو ہے وہ گرو سے کہتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو گرو کہتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی یہاں آ گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے کہ کس کی جرأت ہے کہ وہ ایسا کرے؟ لیکن وہ پھر بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتی ہے کہ گرو جو ہے وہ کافی پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی پریزاد کے آنے کے بعد سے تھوڑی پریشان ہوں۔ پولیس والی کی ہو جاتی ہے ٹھیک ٹھاک بے عزتی آئی جی کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم گئی کیوں وہاں پر؟ اور وہ جو اس کا ڈی آئی جی تھا وہ تو چاہتا ہی یہی تھا، سو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سزا اس کو ہونی چاہیے۔ آئی جی اس کو سسپینڈ تو نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ بہت ہی روڈ کہتا ہے کہ مجھے تم ریٹن اس کی ایکسپلینیشن دو گی، اور یہ کوئی ٹھیلے والے کا گھر تھوڑی تھا، یہ کوئی سبزی کا ٹھیلا تھوڑی تھا کہ تم رک گئی انویسٹیگیشن کے لیے۔ یہ سیٹ بہروز کا گھر تھا، آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ میں اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سو تم جو ہے یہ مسٹیک نیکسٹ ٹائم مت کرنا۔ اور وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ پریزاد کو جانا ہوتا ہے کہیں اور گرو اس کو منع کرتا ہے کہ تم مت جاؤ، کیونکہ پولیس کا ناکہ لگ چکا ہے، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں چھپ چھپا کے چلا جاؤں گا، میں جاؤں گا ضرور۔ اور یہ بات ابھی سسپینس رکھی جا رہی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ گرو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں گا، تو وہ کہتا ہے نہیں، تم میرے ساتھ نہیں آؤ، تم یہاں ڈیرے پہ رہو، کسی ایک بندے کا یہاں رہنا بھی ضروری ہے، میں خود جاؤں گا اور تم فکر نہیں کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں چھپ چھپا کے چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف جو بدر منیر ہے لیڈی پولیس آفیسر، وہ کہتی ہے کہ میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، اور میں اپنے کیس کا کریڈٹ جو ابھی تک میں نے کیا ہے ڈی آئی جی کو نہیں دوں گی۔ سو وہ ناکہ لگانے کا حکم دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پریزاد چاہیے اور فوراً چاہیے، اسے ڈھونڈ کے لاؤ میرے پاس۔